23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا، ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی۔ جو زنا کرنے والے لوگ تھے، شراب پینے والے لوگ تھے، میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی، لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے، شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے، زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے، ایک نہیں، دو دو نہیں، 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا راستہ بہت ہی برا ہے، اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب نصیحت کی فرمایا سمجھایا، صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے۔ صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ آج ہمارے یہاں زنا کے اندر کمپٹیشن، آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے، چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے۔ ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی۔ اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو، آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اگر عبادت کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا، سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا، توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، آج غیروں کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، غیروں کے یہاں جا کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بیٹی نہیں ملا، چلا گیا بابا کے پاس، چلا گیا قبروں کے پاس، چلا گیا مزاروں کے پاس، چلا گیا پیروں کے پاس اور نہ جانے کن کن قبروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے لگا۔ اللہ کہتا ہے او لوگو ومن ظل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہے، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ ومن ظل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پکارتے، غیروں کو پکارتے، غیروں سے مانگتے۔ او غیروں سے مانگنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، وہ قبر والے تمہاری آواز نہیں سن سکتے کیونکہ وہ مردے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو کیا سنیں گے، قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے۔ غور کیجئے، اور ایسوں کو پکارا جا رہا ہے۔ آج ہم نے بھی تو زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کا ہم نے بھی تو اقرار کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی زنا ہے، کمپٹیشن ہے، تیری کتنا، تیرے پاس کتنے، میرے پاس اتنے، ایک ایک نام کے ناتا فلاں 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 فلاں، یہ میری گرل فرینڈ ہے، تیری گرل فرینڈ کتنی،
آج ہمارے یہاں لڑکیاں بھی باقاعدہ اس کو اسٹیٹس سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بوائے فرینڈ ہیں، تیرے پاس کتنے بوائے فرینڈ ہیں، میرے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کو عزت اور اس کو اسٹیٹس سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں یہ زنا ہے، اس کو زنا گردانا گیا ہے، اس کو زنا بتایا گیا ہے۔ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، فرمایا اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کو چھونا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے سمبند کرنا اور اس کے ساتھ ملنا رہنا، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں زنا قرار دیا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھو، کلمہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان زنا کی عادی ہو چکے، یہ مسلمان شراب پینے والا بھی بن چکا ہے۔ ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کا ذرا ان مناظر کو دیکھو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو، ایسے لوگوں کے واقعات کو کبھی پڑھو۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی کیا کہوں، اے اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی بھی آئی اور وہ لڑکی کہنے لگتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی طہرنی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں جوش میں آ گئی، اے اللہ میں شیطان کے بہکاوے پہ آ گئی، اے اللہ کے رسول مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور اس لڑکے کے ساتھ مل کر کے میں نے غلط کام کر لیا، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا، وہ لڑکا مجھے اچھا لگا، میں نے آگے نہ دیکھا نہ پیچھے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جوانی کی عمر میں ڈھل گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا، اے اللہ کے رسول اب اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے، مجھے پاک کر دیجئے، اگر میں پاک نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اپنے رب کے پاس میں کیسا چہرہ لے کر کے میں جاؤں گی، اے اللہ کے رسول میری نیندیں حرام ہو گئی ہے، میرا دن نہیں کٹ رہا ہے، میری راتیں نہیں کٹ رہی ہے، میں بے چین ہو چکی ہوں جب سے میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ایسی بھی لڑکیاں تھی غلط کام کرنے کے بعد اتنا زیادہ افسوس۔ غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے، ہو سکتا ہے، لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور بتاؤ ارسیل کے لوگوں سنو، محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، اور لوگوں سنو میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا المجاہرین، جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کا پرچار کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے گزری ہوئی رات میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں نے فلاں رات میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، حالانکہ گناہ اس نے کیا کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کے علاوہ، لیکن اس نے دوسروں کو بتا کر کے اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو گرا لیا۔ وہ بتاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے، میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے غلط کام کیا ہے اور پرچار کرتا ہے، بہت سے لڑکیوں کو آپ دیکھیے غلط کام بھی کرتی ہے اور پرچار بھی کرتی ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں، نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ افسوس کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے مومن وہ ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن وہ ہے، مرد یا عورت مومن کی پہچان یہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے
مومن کی پہچان یہ بتائی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو جس سے غلطی ہو جائے غلطی کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے, وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے, اے اللہ میں نے غلطی کی ہے, اور اسے افسوس لگا رکھتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے, کہیں ملک الموت کا فرشتہ نہ جائے, اور کہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں. یہ ہے مومن کی پہچان. آپ بتائیے ہمارے یہاں اتنے لوگ ہیں غلطیاں کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں, ظہر کی نماز چھوڑی کوئی فکر نہیں, عصر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں چھوڑنے والا چین کے ساتھ رات میں وہ کیسے سو سکتا ہے؟ میرے بھائی جو وہ مومن ہو کر کے اس کو رات میں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گھر میں قرآن موجود ہے لیکن تلاوت نہیں کر رہا, اس کو نیند رات میں کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو بھی پردہ گھومنے میں اور گھوم کر کے گھر پہنچنے کے بعد اسے نیند کیسی آتی ہے؟ ایسی لڑکیوں کے بارے میں جس کو جیسی ایسی لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی, ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس کے باوجود ان تمام حدیثوں کے باوجود ہماری یہاں کی لڑکیوں کو نیند کیسی آتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھو, غلطی کی, احساس ہوا اور پہنچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا کہ کیسے مان لو تم نے یہ غلط کام کیا ہے, کیسے اس بات کو میں مان سکتا ہوں تم نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے, میں حاملہ ہو چکی ہوں. اے اللہ کے رسول حمل ٹھہر گیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا. اللہ کے رسول اگر آپ نے سزا نہیں دی تو میں اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گی؟ یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر پاتی ہوں تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں تو پاک کیا جائے گا. آؤ میری بہن, ٹھیک ہے تم نے غلط کیا ہے, ہاں تمہیں پاک کیا جائے گا, لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو حمل ٹھہرا ہوا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو میں کیوں کر سزا دوں؟ تمہیں معلوم ہے زنا کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے؟ جب وہ جواب دیتی ہاں اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے, اس کو زمین میں گاڑ کر کے مار دیا جاتا, پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے. معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے, مجھے معلوم, مرنا ہے آج نہیں تو کل موت آئے گی, لیکن اے اللہ کے رسول میں میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایسے ہی مر جاؤں, بلکہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی مر گئی تو مجھے اللہ کے پاس جاؤں گی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ اس وجہ سے اللہ کے رسول میں بے چین ہو چکے ہوں, مجھے آپ پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم بچے کو جنم دے لو پھر میرے پاس تم آنا, پھر میں تمہارے اوپر وہی قانون نافذ کروں گا جو قانون زنا کرنے والے کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے. وہ لڑکی گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دے لیا, وہ عورت وہ لڑکی پھر آئی اللہ کے رسول کے پاس بچے کو لے کر کے, اللہ کے رسول اس بچے کو میں جنم دیتی, اللہ کے رسول اب پاک کر دیجئے, پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پاک کر دوں گا, لیکن بتاؤ بہن اگر تم آج مر گئی تو اس بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کو دودھ کون پلائے گی؟ کون ہے جس کو دیکھ ریکھ کرے؟ کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب نہ جاؤ ابھی تم. وہ عورت گئی اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی 2 سال تک. جب بچہ کھانے پینے کے لائق تک بن گیا, جب اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ تیسری بار آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے, اب مجھے پاک کر دیجئے, مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو لیا اور آپ نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ لوگوں
کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا؟ کون ہے جو اس بچے کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ اور آپ نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، اور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، اس نے بچے کو لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں اس بچے کی کفالت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر قانون نافذ کر دیا اور اس عورت کو زمین کے اندر گاڑ کر کے مار دیا گیا، پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس عورت کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ اس کو مار کر کے ختم کر دیا گیا، اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر قانون، مجھے دنیا کے اندر سزا مل گئی، میں جہنم کی سزا سے بچ گئی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، تصور کرو، پہلے کے زمانے میں اگر کوئی غلط کام کر لیا کرتا تھا یا کر لیا کرتی تھی تو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وہ افسوس کیا کرتی تھی، اتنا زیادہ وہ شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ دوبارہ وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں کیا کرتی تھی۔ ادھر کے علاقے میں اور اکثر جگہوں پہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں پہنچتے تو ہیں لیکن جلسہ کم سنتے ہیں اور جلسہ دیکھنے زیادہ آتے ہیں، جلسہ زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ اس جلسے میں سب سے خوبصورت کون آئی ہے، کیسا پہنی ہے، کہاں کی ہے، پیچھا کرو، نمبر لو، یہی سب حالات ہیں جلسوں کے میرے بھائیوں۔ افسوس کی بات ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ہم نے ایسا نبی بھیجا، ایسا رسول بھیجا تو تمہیں برائیوں سے پاک کیا کرتے ہیں، جو تمہیں غلط چیزوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ عرب کی سرزمین کے اندر یہ توحید کی کمی تھی، شرک کا بول بالا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ اسی کو مانا گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرے، یہ سب سے بڑا پاپ مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا تھا یہ ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، وہ یہی جواب تھا، انت جعل للہ وَهُوَ خَلَقَكَ، سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے، غیروں سے مانگا جائے، غیروں پر بھروسہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا بھروسہ غیروں کے اوپر ہو گیا، آج روزی روٹی کے چکر میں لوگوں نے رزاق کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ فجر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے، عصر کی نماز جائے لیکن دکانداری نہ جائے، میرے بھائیوں ظہر کی نماز جائے لیکن کھیتی باڑی نہ جائے۔ آج ہم نے روزی روٹی کے اوپر توکل کر لیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں کیا ہے، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، رزاق ہے، جو سب کو روزی روٹی دینے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر یقین رکھو، یہ سب سے بڑی عبادت توحید، اس کو اپنی زندگی کے اندر قائم دائم رکھو، شرک کے اوپر زندہ مت رہو۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک نے جنم لے لیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے، بہت سی یچتی یوم نستسما دے بشوری نشا، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہے یچتی یوم نستسما دے بشوری نشا، وہ لوگوں اسی سے مانگو، اسی ایک اللہ سے مانگو، اسی ایک بھگوان سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نستسما دے بشوری نشا، ذرہ برابر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟
کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ یہ خود کمزور ہے، خود لاچار ہے، مجبور ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ آج کمزور سے مانگ رہا ہے، آج کمزوروں سے مانگا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کی روشنی ڈالی اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے اوپر توکل کرو، بیٹا بیٹی دینے والا وہی ہے، اسی سے مانگو، اسی اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کرو، اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اگر تمہیں موت آنی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں، تمہیں اس موت سے بچا نہیں سکتی ہے، تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، بچ نہیں سکتے ہو۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر تیرے پیچھے لگ جائے، تمہیں بچانا چاہے، بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مارنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مارنا چاہے تو تمہیں مار نہیں سکتی ہے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرو۔ آج بھی مسلمانوں اگر تم ذلیل ہو رسوا ہو تو میرے بھائیوں یہ ذلت تیری زندگی سے جا سکتی ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، کیونکہ قرآن آج بھی وہی آیت آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مومنو تم غم نہ کرو، اے مومنو تم افسوس نہ کرو، اے مومنو تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الأعلون، تمہاری حکومت رہے گی، سر بلندی تمہاری رہے گی، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ۔ ان کنتم مومنین، مومن تو بنو، دیکھو تمہیں حکومت ہم دیتے ہیں۔ آج مومن کہاں ہے؟ اذان سننے کے بعد آپ اپنے مسجدوں کا جائزہ لیں، آپ کے مسجدوں کے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں، ذرا دیکھو اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، کتنی لڑکیاں پردے میں گھوما کرتی ہیں، ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کتنے لوگ آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا دینکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سنو، آئی دنیا کے لوگوں سنو، اذا تبایعتم بالعین، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، سودی حرام خوری، آج دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار بہت زیادہ ہے۔ سودی کاروبار نہیں ہے، ہر کسی کے موبائل میں ڈریم 11 ہے اور کیا 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 ایپ لگایا ہے، سوچ رہا ہے 5 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ سودی کاروبار، حرام خوری ہماری نس نس رگ رگ میں بس گیا ہے، حرام خوری ہمارے یہاں۔ اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر، اور جب تم جانوروں میں لگ جاؤ گے، تیری محبت جانوروں میں ہو جائے گی۔ آج دیکھ رہے جانوروں کے پیچھے کتنا دیوانہ ہے، کھیتی باڑی جانور صرف بس مال 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 مال، اسی کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی سے خوش ہو جاؤ گے، کھیتیاں کر کر کے اپنی زندگی کاٹنے لگو گے اور اسی میں مست رہو گے اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور تم جب جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے راہ میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے، تم نماز وغیرہ یہ تمام چیزیں تم کرنا چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت طاری کر دے گا، ذلیل تمہیں کر دے گا، رسوا تمہیں کر دے گا۔ یہ ذلت تیری زندگی سے جائے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تم دین پر واپس نہ جاؤ، جب تک کہ تم اوریجنل مسلمان نہ بن جاؤ۔ آج مسلمان اوریجنل نہیں، ڈپلیکیٹ مسلمان ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا اے عبداللہ ابن عمر، تو
कुन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिर सबील। ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर सुनो, कुल फी दुनिया कान्नका गरीब, अपने नबी की हदीस सुन लो। कुरसैल के लोगों, तेरे नबी ने ये जुमले कहे, तेरे नबी ने ये हदीसें कही है, और सिर्फ ये हदीसें किताबों में पढ़ने के लिए नहीं, लिखे हुए नहीं है, बल्कि इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। तेरा नबी और हम सब के नबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, आई अब्दुल्ला इब्ने उमर कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, आई अब्दुल्ला इब्ने उमर दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया कि तुम अजनबी हो। अजनबी जानते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे किसी गांव से आए हैं, हमें को देखिए, हम आपकी नजर में, आप हालांकि आप मुझे जान रहे हैं, लेकिन आप हमारी नजर में अजनबी हैं, हम आपको जानते नहीं है। अगर हमें यहाँ से कटिहार होते हुए कहीं दिल्ली मुंबई जाना हो, तो हम कटिहार के अंदर जाएंगे स्टेशन में, तो अपने आप को अजनबी तसव्वुर करेंगे, अपने सामान की हिफाजत करेंगे, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे, बच बचाते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अजनबियत का एहसास होना चाहिए। फरमाया, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, जब तुम दुनिया में रहो तो ऐसा लगे तुम अजनबी हो, तुम अजनबी हो, और आबिरु सबील, या फिर मुसाफिर हो, मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो, या फिर अजनबी बन करके जिंदगी काटो, अजनबी बन करके जिंदगी काटो, मुसाफिर बन करके जिंदगी काटो। और मुसाफिर जब अपने आप को समझोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दुनिया चंद साला जिंदगी है, आज नहीं तो कल ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ज्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंगें बनाने की क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल मौत का फरिश्ता आएगा और मुझे मार डालेगा, मेरी रूह निकल जाएगी, मेरा ये डेड बॉडी मेरे घर वाले कब्र में डाल देंगे, ये समाज वाले, ये मोहल्ले वाले, मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार मेरे बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग इसने बनाई है, इसको क्यों कर कब्र के अंदर डालो, इसने इतना कुछ पैसा जमा किया है, इसको कब्र में क्यों डाला जाए, इतना भी नहीं सोचेंगे। जिस बीवी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, वो बीवी भी तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। जिन बेटों के लिए तुम कमा रहे हो, ये बेटे तुम्हारी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी को कब्र के अंदर डाल देंगे। इमाम कायनात फरमाते, आई अब्दुल्ला कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, दुनिया वैसे रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो, ऐसे रहो। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इस हदीस के ऊपर अमल किया, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल मसा, इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। ऐ जवान लोगों, ऐ कुर्सील के नौजवान लड़कों और लड़कियों, तुम आज जवान हो, बुढ़ापे का इंतजार न करो, बुढ़ापे में नेक अमल करूंगा, नमाजें पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा, कुरान की तिलावत कर लूंगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुमसे बड़े बड़े जवान दुनिया में आए लेकिन अपने बुढ़ापे तक नहीं पहुंचे, वो अपने कब्र को चले गए। और कुरसैल के लोगों सुनो, इज़ाम सईदा फला तंतज़िरिस सबा, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो कि कल इबादत कर लेंगे, परसों इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट हफ्ता से इबादत कर लेंगे, नेक्स्ट महीने से इबादत कर लेंगे, अभी बहुत सारे काम पड़े हुए, मुझे काम कर लेने दो। ये तुम्हारी बेवकूफी है, ये तुम्हारी बेवकूफी है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, और जब तुम सुबह कर लो, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का भी इंतजार न करो। जिंदगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, एक एक मिनट, एक एक लम्हा आपकी जिंदगी में बड़ा कीमती है। इस कीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद न करो, चौराहे में अपने मोबाइल में लग करके अपने जिंदगियों को बर्बाद न करो, कैरम बोर्ड खेलने में न लगो, मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो। आज हमारी जिंदगियों के अंदर देख रहे हैं, हम और आप बस एंजॉय मस्ती किए जा रहे हैं।
میرے بھائیوں ذرا سوچئے اور تصور کیجئے حالات کیسے ہیں. ارے دے دیا جلسے میں دے دیا بس دے دیں گے کل دے دیں گے پرسوں دے دیں گے ابھی تو مال ہے اتنے ہی دے دو. نہیں میرے بھائیوں کیا پتا تم مر جاؤ دے نہ سکو, کیا پتا تم مر جاؤ اور اللہ کے راہ میں قربان نہ کر سکو. اس وجہ سے کل کا انتظار نہ کرو. یہ مدرسے جو تمہارے یہاں موجود ہے اس مدرسے کو آباد کر لو, شاید کہ یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اپنے پاکٹ میں پیسہ رکھے ہو اس پاکٹ میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تم ضرور اپنے کام کے مطابق رکھو لیکن تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے میں جلدی کرو. نبی نے کبھی فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنہ, اور لوگوں فتنے کی آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو, نیکیوں میں جلدی کر لو اس سے پہلے کہ تم فتنوں میں گر جاؤ. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ آدمی اپنے آگے بھی دیکھے گا فتنہ, پیچھے بھی دیکھے گا فتنہ, دائیں بھی دیکھے گا فتنہ اور بائیں بھی دیکھے گا فتنہ. چاروں طرف سے فتنے فتنے ہوں گے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے, اتنے زیادہ فتنے ہوں گے. صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. اتنے زیادہ فتنے دنیا کے اندر واقع ہوں گے.